وسلم۔ محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے، اس سے مراد مفسرین کرام نے دونوں باتیں عرض کی، ایک تو ہے مسجد کو تعمیر کرنے والا اور دوسرا ہے مسجد کو 5 وقتہ نمازوں سے آباد کرنے والا۔ دونوں اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں کہ کون مسجدوں کو آباد کرتا ہے، مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے، اور اپنے سجدوں سے کون مسجدوں کو سجاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر کامل ہو وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کافر مسجد کو آباد نہیں کیا کرتے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ ایمان والا ہونا، اپنے آپ کو مومن کہہ لینا منہ سے کہنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایمان والا ہونا بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کی نشانیاں بتلا دی، ان میں سے ایک ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس کو تم مسجد میں آتا جاتا دیکھو نمازوں کے لیے، تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ تو یہ سوچے کہ کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والوں کو اور اللہ کے ذکر سے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ مسجد کا جو مقام ہے بہت بلند و بالا ہے، مسجد کی عظمت، رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، بس اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے لے چلوں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور نام نہیں دیا، بلکہ اس کو اللہ کا گھر قرار دیا۔ اللہ گھر سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اس کو گھر کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کی عظمت اور اس کی بلندی کو بتلانے کے لیے اللہ نے اس کو اپنے آپ سے منسوب کر لیا۔ تو آپ اس کی عظمت کو دیکھ سکتے ہیں، اگر جاننا چاہتے ہیں تو بس اس بات سے اندازہ لگائے کہ اللہ نے جس کو اپنا گھر کہا ہے، جہاں اللہ ہر دم اپنی انوار اور تجلیات کا مرکز جس کو بتا رہا ہے، ہر وقت جہاں اللہ کے انوار کا نزول ہوتا ہے، اس مقام کو مسجد کہتے ہیں۔ تو مسجد یہ تو ایک بڑا قیمتی یہ جگہ ہے، مقام کے حساب سے بڑی بلند پائے والی یہ جگہ ہے، لیکن یہاں پر اندر آنے کے بھی اس کے کچھ آداب ہیں، اور یہ آداب مسلمانوں کے پاس سے رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں۔ جو مسجد کا ادب، جو مسجد کے مقام کو ہم کو اس کی تعظیم کرنا تھا، وہ مسلمانوں کے اندر اب نہیں رہی۔ مسجد کے آداب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا تم اپنی مسجدوں کو زینت بخشو۔ زینت سے مراد سجاوٹ کے آتے ہیں، اچھے سے اچھا مسجد کو رکھنا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک تو ظاہری زینت ہے، یعنی مسجد کو رنگ و روغن کیا جائے، مسجد میں لائٹیں لگائی جائے، مسجد کو ایک اچھی دکھنے والی جگہ بنایا جائے۔ دوسری بات یہاں پر مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بندہ مسجد میں آئے تو وہ بھی زینت والا بن کر آئے، وہ بھی اس طرح آئے جیسے اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہو۔ آج ہم دیکھیں کہیں پر دعوت میں جانا ہے تو کس طرح کے کپڑے آپ پہن کر جاتے ہیں، صبح سے جو کپڑے پہنے ہوئے وہی کپڑے پہن کر آپ دعوت میں نہیں جاتے۔ دعوت میں جانے کے لیے ایک الگ اہتمام ہوتا ہے۔ ایک جب صبح میں بندہ منہ دھویا تھا، دعوت میں جانے سے پہلے پھر منہ دھوتا ہے، نئے کپڑے استری کر کے پہنتا ہے، پھر سے خوشبو لگاتا ہے۔ یہ عام دعوتوں میں جانے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے جب 5 وقت ندا دی جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح،
آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اب سوچیں ہم جس کے دربار میں جا رہے ہیں وہ دربار کوئی عام دربار نہیں ہے۔ ارے دنیا کے کسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تیاری کر کے جاتے ہیں، اس کا جس طرح کا مقام ہوتا ہے اس مقام کو ہم دیکھتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو یہ مقام، یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں اس طرح آئے جیسا اس کے آنے کا حق ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ سب سے بہترین جو لباس ہوتا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت میں وہ زیبتاً فرماتے۔ کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ اس وقت کا 1500 درہم کا ایک جوڑا صرف نماز کے لیے پہنا کرتے تھے۔ اگر آج کے حساب سے لگائے تو لاکھوں روپے کا وہ جوڑا تھا، اس کو آپ نے صرف نماز کے لیے مختص کیا۔ جب نماز کا وقت ہوتا آپ وہ جوڑا نکالتے، اس کو زیبتاً کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر مسجد کو آنا چاہیے، لیکن ہمارا حال دیکھیں تو اس سے بالکل الٹ ہے۔ پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، سر پر ٹوپی نہیں۔ ٹوپی پہننا تو سنت ہے، ہمیشہ اپنے سر پر ٹوپی رکھنی چاہیے۔ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سر پر عمامہ سجایا کرتے تھے۔ عمامہ نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے سر پر ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ بغیر ٹوپی کے آپ بہت کم رہے ہیں۔ ہاں، بغیر ٹوپی کے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے کھلے سر میں، برہنہ سر بھی نماز ادا کی ہے۔ نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ ٹوپی پہن کر ادا کیا جائے، اس سے افضل یہ ہے کہ عمامہ پہن کر ادا کیا جائے۔ لیکن عمامہ پہن رہے ہیں تو پھر اس کے بھی آداب ہے۔ جب انسان عمامہ پہنتا ہے تو لکھنے والے علماء کرام نے لکھا کہ وہ اپنی زبان کو بالکل بند کر لے، اس کی زبان سے بیکار کے لغو کلمات نہیں نکلنے چاہیے۔ تو یہ عمامے کے بھی آداب ہے، بندہ قیود میں آ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عمامہ پہن رہے ہیں صرف شوق کی خاطر اور دوسرے آپ کاموں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ عمامہ پہن رہے ہیں تو اس کے بھی آداب ہے۔ کم سے کم انسان کو ٹوپی پہننا چاہیے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، پہلے تو ٹوپی نہیں ہوتی، اور ٹوپی پہنتے ہیں تو مسجد میں سے اٹھا کر کوئی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ کبھی میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیوں میں سے ایسی بو آتی ہے کہ انسان ہاتھ لگائے تو ہاتھ میں بو چڑھ جائے۔ وہ ٹوپی پہن کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ سجدے میں جب جاتا ہے تو سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب مسجدوں میں آؤ تو تمہارے پاس سے بو نہ آئے۔ حدیث پاک میں روایت ہے کہ پیاز اور لہسن کھا کر مسجد کے اندر نہ آؤ، کیونکہ پیاز کھانے کے بعد، لہسن کھانے کے بعد منہ میں بدبو، اس کی بو رہ جاتی ہے، اس کا مزہ اور بو سامنے والے کو محسوس ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی چیز کھا لی، اس کے بعد بو آ رہی ہے، تو اس بو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے کپڑوں کا، اپنے جسم کا کس طرح لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بات ہر انسان کو چاہیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو پوچھتے ہیں ان سے کہ بھائی آپ نماز کا لباس الگ رکھیں۔ میں دین میں 3 لباس الگ الگ استعمال کرتا ہوں۔ مسجد کو آنے کے لیے الگ لباس، گھر میں رہنے کے لیے الگ لباس، گھر سے باہر کہیں اور جانا ہے تو میرا الگ لباس ہوتا ہے۔ مسجد کو آنے کے لیے نمازوں کے وقت جو لباس ہوتا ہے، آپ کہیں اور جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دھول لگتی ہے، گرد لگتی ہے، کچھ چھینٹے اڑ جاتے ہیں، بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتا، اسی لباس سے آپ مسجد میں آئے، نماز ادا کر لیں، نماز آپ کی کراہت والی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بندہ اگر نمازوں کا پابند ہے تو ایک نماز کا لباس الگ رکھ لے، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو ایک اچھے انداز کے ساتھ، صاف لباس کے ساتھ آئے۔ کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ صاف ہوتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو بھی پاک اور صاف کرتا ہے۔ جب اس کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے تو پھر جو نماز کی لذت ہے وہ بندے کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کا لباس ہی پاک نہیں ہے تو آپ کا دل بھی پاک نہیں ہے، اور آپ کا دل پاک نہیں ہے تو آپ کا ذہن نماز میں نہیں لگتا، اور آپ کا ذہن نماز میں نہیں لگتا، اس کے علاوہ آزو بازو والے آپ سے کتراتے ہیں۔
اگر کبھی اتفاق ہو گیا کسی کے بازو ٹھہرنا، آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے تو بازو والے کی بھی نماز گئی، کتنی دیر تک انہیں سانس روکیں گا آپ کی بو سے بچنے کے لیے؟ تو انسان کو چاہیے کہ صفائی کا اہتمام کرے. اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صاف رہنا یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، صفائی. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس کی پاکی اور صفائی دیکھو اور اس کے ایمان کا اس سے اندازہ لگے گا. آدھا ایمان رسول اللہ نے قرار دیا کہ ایمان جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ بندہ اتنا پاک اور صاف رہا کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ایمان والے ہونے کی علامت ہے. تو پاک اور صاف ہونا چاہیے. اس کے علاوہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کے پاس ایک شخص آیا مسجد میں جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے منہ سے بو آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مسجد سے نکال دیا، فرمایا کہ ہماری مسجد میں نہ ہو. دیکھیے آپ، کسی کے پاس سے بو آ رہی ہے، رسول اللہ کا یہ عمل ہے. اگر آج امام صاحب کسی کو نکال دے کیا ہوگا؟ باہر 4 جنے جمع ہو جائیں گے لڑنے کے واسطے. ہاں، ہما کو نکالے مسجد سے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک شخص آیا، اس کے پاس سے بو آ رہی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال بڑا مشہور. حضرت فاروق اعظم نے خطبے کو موقوف کیا اور فرمایا نکل ہماری مسجد سے، ادھر بقیع کی طرف چلے جا، دور، مسجد کے قریب بھی نہیں آنا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سے اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم مسجدوں کو آئے تو مسجد کو آنے کا جو آداب ہے اس کے لحاظ کو، اس کے طور طریقے کو مکمل کرتے ہوئے ہم اپنی مسجدوں کو آئیں. پھر اس کے بعد مسجد کو آنے کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب مسجد کو جانے کا ارادہ کر لو تو پھر اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا کرو. وضو کر کے 5-10 منٹ پہلے آپ جائیں گے تو آپ کے کوئی کاروبار میں نقصان ہونے والا نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب اپنی دکانوں سے مکانوں سے نکلتے ہیں، پھر مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، بھاگ لیتے آ کے جماعت میں شامل ہوتے. یہ طریقہ غلط ہے. ایک مرتبہ ایک شخص ایسے ہی بھاگتے آ کے رکوع میں شامل ہوا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی. اس کے بعد اس شخص کو پوچھا کہ کون ہے جو بھاگتے ہوئے آ کر نماز کے اندر شامل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا اور منع کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے. تو اطمینان کے ساتھ مسجد میں آنا چاہیے. 5 منٹ پہلے سے آپ تیاری کر کے آ کے وضو وغیرہ کرتے ہوئے آئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم پر نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے، اچھی بات ہے نا. 5 منٹ لگتے ہوں گے گھر میں وضو کر کے نکلنے، وضو کر کے نکلے. اور جو بندہ وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ زمین پر قدم رکھتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ زمین گواہ بنا دی جاتی ہے. کل قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ نمازی تھا. دیکھیں آپ، مسجد کا ارادہ کر کے آپ گھر سے تیار ہو کر نکلتے ہیں تو ہر قدم پر نیکی ہے، اور جہاں جہاں آپ کا قدم پڑتا ہے وہ قدم آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کل قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گا. ہاں، اگر اتفاق ہو گیا کہیں سے آپ دور سے آ گئے یا راستے میں کسی مسجد میں جاتے رک گئے، یہ تو سب کے لیے جائز ہے، مسافر ہی کے لیے ہے. اور مسجدوں کے طہارت خانے کے تو ہم نے کیا بولوں، میں آپ کو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس. اس طرح کا ماحول ہمارے پاس مساجد میں بنا دیا گیا ہے. اور اتفاق ہمارے پاس کی بات ہے، نیچے سے جاتے ہیں چپل پہن کے طہارت خانے میں چلے جا رہے. جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن اس مقام پر نماز ادا کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، آتے جاتے ہیں مسجدوں کو، وہ لوگ چپل پہن کے طہارت خانے کے اندر وہاں سے چلے جاتے. حالانکہ طہارت خانے میں الگ چپلیں رکھی ہوئی ہے، اگر کسی کو اپنی لے جانا ہے تو اٹھا کر بھی لے جا سکتا ہے. لیکن المیہ ہے پہن کر چپل مسجد کے اندر، جس طرح باپ کا دیوان خانہ ہے، ٹہلتے ہوئے چلے جا رہے. اگر میں کو کسی کو دکھ گئے تو میں یہی پوچھتا ہوں کیا گھر کے دیوان خانے میں بھی ایسی چلتا؟ نہیں چلتا نا بھائی. یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اہتمام کرنا ہے. یہاں اگر تم ادنا سی بے ادبی کرو گے، یہ ایمان جانے کی علامتیں ہیں. ایمان ہمارا خطرے میں آ جاتا ہے مسجدوں کی بے ادبی کرنے سے. اور مسجد کے طہارت خانے تو اللہ ماشاء اللہ پان کھا کے، گٹکا کھا کے تھوکنے کا مرکز ہے. بھائی آپ پان کو تھوک کر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم طہارت خانے میں جاؤ تو اپنے منہ کو بند رکھو، اور جتنی جلدی ہو سکے
طہارت خانے سے باہر نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ بلیات کا مرکز ہے، وہاں شیطان اور جنات اپنی پناہ لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں نا طہارت خانے میں جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، میں گندگی سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے اندر رہنے والے گندے جنات اور شیاطین سے بھی، خبیث جنات اور شیاطین سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ سے دعا کر کے جاتے ہیں، اور ہم اس جگہ پر جا کر گٹکا منہ میں ڈال کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سکون سے پورا گٹکا چبا کے آنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مسجدوں کے باتھ روموں کو میں اگر کوئی ایسا مل بھی جاتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ گھر میں بھی ایسی تھوکتے آپ؟ گھر میں تھوکو، دوسرے دن اماں بتاتے نہیں تو جورو بتاتی، ہوتا نا، آپ سے صاف کراتی، پھر آپ کے مبارک ہاتھوں سے صاف کرنا پڑتا آپ کو۔ نہیں، مسجد کا ہے نا، مؤذن صاحب کی ذمہ داری ہے، خادم صاحب کی ذمہ داری رہتی، انہوں صاف کر لیتے، اپن بالکل اطمینان سے تھوک سکتے۔ یہ بھی غلط عمل ہے۔ اور مسجد میں آئے تو وضو کر کے آئے، طہارت وغیرہ سے پاک ہو کر آئے، کبھی اتفاق ہو جائے یہاں آ کر کرنے کا تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے قریب رہتا ہے اور مسجد کو آباد نہیں کرتا، مسجد کی دیواریں اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اور یہ بد دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اس نے تیرے گھر کو ویران کیا، تو اس کے گھر کو ویران کر دے۔ مسجد کے قریب رہنے والے حضرات بالخصوص بات کو غور سے سنیں، جو مسجدوں کے قریب رہتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں اس کے لیے بد دعا دیتی ہے کہ باری الہ، یہ تیری گھر کو ویران کرتا ہے، تو اس کے گھر کو ویران کر دے۔ اور جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے مسجد کے قریب رہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیواریں اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ مولا، اس نے تیرے گھر کو آباد کیا، مولا تو بھی اس کے گھر کو آباد کر۔ آپ دیکھیں مسجدوں کو نہ آنے والے پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، کہاں سے ایک الگ ٹینشن۔ مسجد کو آنے والا ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، ہمیشہ اطمینان کے ماحول میں رہتا ہے۔ کیونکہ یہ طمانینت، یہ اطمینان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کیونکہ مسجد کی دیواریں اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو بہت جلدی ہمارا مسجد سے نکلنے کو دل کرتا، 2 منٹ تاخیر ہو گئی، 2 منٹ نماز لمبی ہو گئی تو 4 جنے دیکھ لیتے، آج مول صاحب نماز لمبی پڑھا دیے۔ 5 منٹ بیان میں آگے ہو گئے تو ایسا دکھتا ہے کہ 5 منٹ میں ان کے 5 کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر، اور میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنے دل کے اندر آپ اپنے خیال کرے اور سوچے، اپنے ضمیر سے پوچھے، کیا میں ان باتوں کی طرف اپنی توجہ دیتا ہوں کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اس کا دل لگتا ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کے اندر جتنی ایمانی حرارت ہے اتنا اس کو مسجد سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کا دل مسجد سے اچاٹ ہوتا ہے، جلدی جانے کو جی کرتا ہے، ہوتا ہے نا، جمعہ کے دن کب آتے ہیں؟ جب خطبہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور جانا کب ہے؟ سلام پڑھتے ہی۔ اور بہت سارے یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، کچھ لوگ ابھی بھی نیچے ٹھہرے ہوئے ہوں گے ہاتھا بن لے کے، جیسے امام صاحب اقامت کرے جلدی وہیں نماز پڑھ لیں گے، وہاں کا وہاں نیچے سے فارغ ہو جا سکتے۔ یاد رکھے، جب تک مسجد کا اوپر حصہ یعنی امام جہاں ہے وہاں کا اوپر کا حصہ ہو یا نیچے کا حصہ ہو، جب تک پر نہیں ہوتا، یہ آپ اگر نیچے یا اوپر جا کر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے لیے شرط ہے کہ صفیں متصل ہو۔ کوئی ایک شخص ہے یہاں پر، پہلی صف ہے، دوسری صف پور ہو گئی، تیسری چوتھی صف کو چھوڑ کے 5ویں صف میں بھی اگر وہ امام کی اقتداء کر رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس نے اتصال کو توڑ دیا، جو متصل رہنا ہے اس کو توڑ دیا۔ ہاں، اگر یہ اوپر کا حصہ مکمل ہو گیا، اب آپ نیچے پڑھ لیں یا اوپر کے فلور پر جا کر پڑھ رہے ہیں، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باہر روڈ پر جا کر آپ صفوں کو مکمل کر رہے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ کرتے کرتے آپ کے گھر تک صف آ گئی، آپ اپنے گھر میں صف میں ٹھہر کے نماز پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن اتصال ہونا شرط ہے۔ ہاں، اگر کوئی بزرگ ہے، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے، یا ان کے لیے نیچے کا گراؤنڈ فلور رکھا گیا ہے، تھوڑی سی جگہ ہے وہاں پر چیئرز ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جگہ ہے۔ لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کوئی نہ کوئی آ کے بولتے رہتے، مول صاحب میں دیکھ رہا ہوں نیچے چھوٹے بچے، ینگ نوجوان آدمیاں نیچے نماز پڑھ لے رہے، وہاں سے وہاں چل رہا۔ میں بولا ہو بھائی، ان لوگوں کے لیے سہولت ہے، وہاں سے وہاں کلی کرے، وہاں سیدھا سجدے میں گئے، وہاں سے سیدھا گھر کو چلا جا سکتے۔
सीधा एक ही रोड है, ऊपर आना कहीं को इमाम साहब को देखना, कहीं को सीढ़ियाँ चढ़ना, कहीं को तकलीफ, कहीं को उठाएंगे। याद रखिए, अगर बग़ैर किसी उज़ुर के इत्तिसाल तोड़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती, चाहे वो जुमे की हो या मगरिब की नमाज हो। अभी भी कोई हजरात नीचे है तो ऊपर आ जाए ताकि सफ़े हमारी मुत्तसिल हो जाए। तो जल्दी जल्दी जाने का डर रहता ना, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मस्जिद में उसका दिल लगता है जिसका ईमान मजबूत हो, और मस्जिदों से वही भागता है जिसका ईमान कमज़ोर हो। अब आप देखिए कि आपका दिल मस्जिद में लगता है या मस्जिद से भागने को जी चाहता है। अगर मस्जिदों में आपका दिल लगता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, क्योंकि हमारे दिलों के अंदर ईमान है। अगर किसी का दिल मस्जिदों से उचाट है, भागता है, तो फिर वो अपने ईमान की खैर करे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे और ईमान को मजबूत करने की कोशिश करे। तो और मस्जिदों के आदाब में ये है कि जब आप मस्जिद के अंदर आए तो जो सफ़े होती है पहले सामने वाली सफ़ों को पूरा करें। होता यह है कि पहले पीछे जाके बैठ जाते, उसके बाद जब सफ़े मुकम्मल होती है तो आखिर सफ़ में आके ठहर गए, क्योंकि वहाँ से भी वापस निकलने में आसानी होती। पहली सफ़ में ठहर गए तो क्या होता, पीछे वाले सुन्नता पढ़े तो फिर नहीं निकल सकते ना, ये भी एक हमारे पास कालमिया है। पहली सफ़ में ठहर गए तो सफ़ होते नमाज सुन्नता पढ़ने ठहर जाते, मैं बाहर कैसा निकलूँगा। 5 मिनट ताख़ीर हो गई तो कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है। जितनी देर आप मस्जिद में बैठेंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला के से सवाब की उम्मीद रखते हुए बैठेंगे तो अल्लाह आपके लिए सवाब इनायत फरमाएगा। तो जब भी आए सफ़ों को मुकम्मल करे। सफ़ को मुकम्मल करने का तरीक़ा ये है कि मौज़न साहब के दाहिनी तरफ बैठे, फिर बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, इस तरह एक सफ़ मुकम्मल, फिर पीछे की सफ़ मुकम्मल। हमारे पास क्या होता है, अक्सर इधर की सफ़ खाली रहती है दाहिनी तरफ की, बाईं तरफ पूरे आके फजर में ठहर जाते इत्तेफाक। बाद वक़्त पलट के बोलना पड़ता, भाई इधर की भी सफ़ को मुकम्मल करो बोल के। ये समझ में नहीं आता मेरे को। सफ़ के आदाब है, हर चीज़ का अदब अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बताया है, सिखाया है कि पहले मौज़न साहब के दाहिनी बाएं, दाईं बाईं, इस तरह से आप सफ़ को मुकम्मल करेंगे। एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम ठहरना, ये भी आदाब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह मस्जिद में आकर बातें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे जने फजूल की बातें करते हैं। रिवायत में आता है कि अगर कोई इंसान मस्जिद के अंदर बेकार की फजूल की बातें करता है तो आग जिस तरह सूखी लकड़ी को खा लेती है, नेकियां वो बातें उसकी खा लेती है। जो बातें बंदा करता है वो बातें उसकी नेकियों को खा जाती है। किस तरह, जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खाती है। सूखी लकड़ी को किस तरह तेज़ी के साथ आग लगती है और वो लकड़ी ख़त्म हो जाती है, कोयला बन जाती है। तो इसी तरह आपकी जो नेकियां हैं, आप इबादतें कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर बैठकर फजूल की बातें करने से वो आपकी नेकियां ज़ाइल हो जाती है, आपको उसकी खबर भी नहीं होती। जब मस्जिद में आए बिल्कुल इत्मीनान के साथ आए, बैठे, नमाज पढ़े, फौरी मस्जिद से निकल जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है कि मस्जिद बातें करने के वास्ते नहीं है, टाइम पास करने के लिए, पुकारा करने के लिए या अपने काम काज करने के लिए नहीं। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला सूरह जुमा की आखिरी आयत में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब तुम नमाज अदा कर लो, होना तो ये चाहिए था कि जुमा का दिन सय्यिदुल अय्याम है, सबसे बड़ा दिन है ना, दिनों में ख़ास दिन है। तो इस दिन तो और मस्जिदों को अंदर आने का, बैठने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म देना था। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि जब तुम जुमा की नमाज अदा कर लो तो फिर ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करो। तो मस्जिद बैठने के लिए नहीं है, मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए, उसके बाद निकल कर फिर अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करना है दीगर और चीज़ों के ज़रिए। तो मस्जिदों के अंदर बातें नहीं करना चाहिए। इसी तरह मस्जिद में जब आप आए, 4 लोग बैठे हुए हैं, तो ये तो पहले 4 लोगों की गलती होती कि वो जगह छोड़ कर ना बैठे। जिस तरह सफ़ को पुर करना है, पुर करके बैठे। अगर कोई फलांग कर आ रहा है तो दोनों गुनाहगार होंगे, फलांगने वाला भी गुनाहगार है और जो जगह छोड़ के बैठा उन्हें भी गुनाहगार है। तो किसी के आंगों को फलांगते हुए आगे की सफ़ में आकर बैठना नहीं चाहिए, ये भी बुरा अमल है। और जगह को मखसूस कर लेना, ये भी बुरा अमल है कि ये मेरी जगह, ये तेरी जगह, यहाँ मैं बैठूँगा, यहाँ तू नहीं। अल अव्वलु फिल अव्वल, इस्लाम का कायदा है, जो पहले आया वो पहले पाया, जो आया वो पाया, जो नहीं आया वो महरूम रहा। तो जो आ गया, जिस जगह पर बैठ गया, वो उसकी जगह को लेकर आगे पीछे नहीं होना चाहिए। घुरमघारी ये हमारे पास बहुत होता है। और मस्जिद में जब आए तो बुलंद आवाज़ से सलाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बुलंद आवाज़ से, मस्जिद के अंदर सलाम करने का है, आप मस्जिद के एंट्रेंस पे सलाम करते हुए आए, मस्जिद के जब अंदरूनी अहाते में आ जाए तो बुलंद आवाज़ से सलाम ना करें, क्योंकि भाई बाज़ तिलावत में मशगूल होते हैं, बाज़ नमाज में होते हैं। अब क्या हर कोई आपको नमाज तोड़कर तिलावत से रुक कर आपके सलाम का जवाब दे? सलाम करना सुन्नत है।
جواب دینا واجب ہے، تو آپ اس واجب کو ادا کرنے کے لیے پھر قرآن کی تلاوت کو ترک کرنا پڑے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ مسجد کے اندر آئے، کوئی آپ کی طرف متوجہ ہے یا کوئی آپ سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے سلام علیک کرے، خیر خیریت کرے، یہ جائز ہے. لیکن بلند آواز سے سلام کرنا یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. تو ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں، مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، پاکی کا اہتمام کرے بدن کی بھی، کیونکہ نماز کے لیے جو شرائط ہے ان میں ابتدائی 3 شرط یہ ہے. پہلا ہے بدن کا پاک ہونا، دوسرا ہے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا ہے نماز کی جگہ کا پاک ہونا. تو یہ 3 چیزیں، اور طہارت کا تو ہر جگہ ہم کو اسلام درس دیتا ہے، پاکی اور صاف صفائی کا. مسجد میں بھی صفائی کے ساتھ رہنا ہے، اپنے گھروں کے اندر بھی صفائی کا اہتمام کرنا ہے. آج لوگ سوچھ بھارت ابھیان یا دیگر طریقوں کے ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ صفائی کا اہتمام کریں، لیکن یہ درس اسلام آج سے 1400 سال پہلے دے رہا ہے کہ خود بھی پاک رہو، کپڑوں کو بھی پاک رکھو، اور جہاں نماز پڑھتے ہو اپنی نمازوں کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا نمازی بنائے، مسجدوں سے جڑنے والا بنائے، مسجدوں کی صفائی کا خیال رکھنے والا بنائے، اور مسجد میں جو اللہ کی نورانیت اور اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے ان سے مالا مال، اس فیض سے مالا مال ہونے والا بنائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.